بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ لوگ ذکر میں کیفیات اور انوار چاہتے ہیں، ذوقیات اور مکاشفات کے در پہ ہیں۔ یہ چیزیں اچھی ہیں مگر مقصود نہیں، کیونکہ غیر اختیاری ہیں، اور ہم صرف اختیاری اعمال کے مکلف ہیں، اور یہی تقرب الہی کے ذرائع ہیں۔ حضرت اس واعظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ عبادات کے بعد چاہتے ہیں کہ کوئی کیفیت ہمارے اوپر آ جائے، یا ہم عبادات کے اثرات دیکھیں، تلاوت کریں تو مزہ آئے، مزہ نہ آئے تو مایوس ہو جاتے ہیں، نماز پڑھیں تو دل لگے اور دل میں جنت کے خیالات آئیں، خواب میں جنت دیکھوں، ذکر کروں تو جنت نظر آئے، مزہ آئے، زبان میٹھی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں کہ عبادت کے بعد ہمیں لذت ملنی چاہیے، عبادت کی لذت، اور بعض دفعہ یہ چیز مل بھی جاتی ہے لیکن اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ عبادت کرو، مزہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام تو عبادت کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مزہ آئے یا نہ آئے۔ جو لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں وہ مقصود سے ہٹ جاتے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آتا نماز میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، مزہ ہی نہیں آتا تلاوت کرنے میں نے تلاوت کرنا چھوڑ دی، ذکر کرتا ہوں مزہ ہی نہیں آتا میں نے چھوڑ دیا۔ تو مزے کا آنا، دل کا لگنا، لذت کا ملنا یہ مقصود تھوڑی ہے، اصل تو عبادت ہے، اللہ کی توفیق سے عبادت ہو رہی ہے، یہ اصل ہے۔ اور بعض دفعہ جب انسان کو عبادت میں مزہ آتا ہے تو کرتا رہتا ہے، اور جب مزہ نہ آئے پھر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو بعض اکابرین نے فرمایا کہ جب طبیعت تلاوت کو نہیں چاہ رہی پھر بھی تلاوت کر رہے ہو ڈبل ثواب ملے گا۔ طبیعت نماز کو نہیں چاہ رہی، دل نہیں چاہ رہا، بوجھ ہو رہا ہے آج دل کو، مسجد نہیں جا رہا، لیکن زبردستی مسجد آ رہے ہیں۔ طبیعت آج مسنون اذکار کو نہیں چاہ رہی، درود شریف استغفار روزانہ کرتے ہیں، آج طبیعت نہیں چاہ رہی، تو زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں معمول ہے کرنا ہے، تو اکابرین فرماتے ہیں اس پر زیادہ اجر ہے، کیونکہ یہ اپنی طبیعت کے خلاف چل رہا ہے۔ ہم طبیعت کے غلام تھوڑی ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہ غیر مقصودی چیز ہے اور غیر اختیاری ہے، ہماری اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ نماز میں مزہ آئے تو ہم چاہیں گے ہر نماز میں مزہ آئے، اور مزہ ہی آتا رہے اور نماز پڑھتے رہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کوئی نہیں اپنی نماز میں مزہ لا سکتا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ کیفیات، انوارات، ذوق، مکاشفات، مشاہدات چاہتے ہیں کہ فرشتے نظر آئیں، فرشتے نظر آئیں، قبر کا عذاب نظر آئے، یہ ساری چیزیں لوگ چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بھائی یہ اچھا ہے، کسی کو نظر آ جائے اچھی بات ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، کوئی استخارہ کرنا چاہ رہا ہو تو استخارے میں یہ کہیں نہیں کہ آپ استخارہ کریں تو خواب نظر آئے، نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو لازمی سمجھنے کہ استخارہ وہ ہے کہ خواب میں نظر آئے گا، ایسا کر لو ایسا نہ کرو، اگر یہ نظر نہ آئے تو استخارہ نہیں ہے۔ اب لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا نظر کچھ نہیں آیا، تو بھائی نظر فرشتہ آئے، کون آئے نظر، یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ کہیں تم سے آ کر، یہ تو مقصود بھی نہیں ہے۔ استخارے کی دعا سکھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا کہ بھائی استخارہ کر لو، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ استخارہ کرو گے نظر آئے گا، اب یہ مقصود سے ہٹ گئے ہم۔ تو حضرت اس بات میں یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، نظر آ جائے اچھا ہے، لیکن نظر نہ آئے تو مقصود بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں حضرت کے اس بات سے ہی سمجھ لینی چاہیے
کہ عبادت ہم نے ہر حالت میں کرنی ہے، نماز ہم نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، اللہ کے احکامات پر ہر حالت میں چلنا ہے، ذکر اذکار تلاوت نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض سب کچھ ہم نے کرنا ہے، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے کر رہے ہیں. جیسے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے والدین بڑے ہیں، گھر کا کوئی بڑا وہ یہ کہے بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو بعض دفعہ ہمت بھی نہیں ہوتی، دل بھی نہیں چاہتا، طبیعت بھی نہیں چاہتی، تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن صرف اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے نے کہا ہے اس لیے کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہوتی. حج کا سفر تھا، اللہ تعالیٰ جب حج پہ لے کر گئے تھے تو کچھ نئے حاجی جو پہلی دفعہ حج کر رہے تھے، وہ ان کا ایک گروپ آیا، کوئی 8-10 افراد کا. تو ہمارے حج کے جو لیڈر بڑے تھے، گروپ لیڈر جو تھے، انہوں نے ہم میں سے ہمارے ساتھی 4 عالم تھے، علماء لوگوں کو حج کے ارکان کراتے تھے. تو انہوں نے ہم میں سے ایک عالم سے کہا جو میرے ساتھ تھے، ہم دونوں آئے، کہا یار وہ ایک ابھی بھی حج کا گروپ آیا ہے، ان کو آپ لے کر جائیں، حرم عمرہ کرائیں، طواف کرائیں، سعی کرائیں، سب کرائیں. تو وہ میرے ساتھ آئے تھے، وہ سب پڑھیں، سنو باہر جا کے پڑھ لیں جی، وہ پڑھ لیں سب باہر جائیں. تو وہ میرے ساتھ عمرہ کر کے دعائیں کر کے طواف کر کے آئے تھے وہ عالم. اب انہوں نے گروپ لیڈر نے کہا بھائی آپ ان کو لے کر جائیں اور عمرہ کرائیں. ان کی طبیعت پر اتنا بوجھ ہوا، مجھ سے کہنے لگے مولانا دے کہ یار ہمت نہیں بالکل، لیکن کیا کروں، یہ بڑے ہیں، کرانا بھی ہے. اور جو لوگ ہیں بیچارے سارے دنیا دار ہیں، ان کو آتا بھی نہیں ہے، ثواب بھی ہے. تو ثواب بھی دیکھا، بڑے کا حکم بھی دیکھا، چلے گئے. بالکل ہمت نہیں تھی. یعنی ہم ظہر اثر سے حرم میں تھے اور عشاء کے بعد دعائیں وغیرہ مانگ کے ہم آئے تھے. اسی وقت وہ حجاج پاکستان سے پہنچے تھے، پوری فیملی پہنچی تھی، ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سارے نئے ہیں، آپ نے ان کو عمرہ کرانا ہے. تو کیا تھا کہ بڑوں کا حکم تھا. تو میں یہی سکھا رہا ہوں، یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ بسا اوقات طبیعت بھی نہیں چاہتی، دل بھی نہیں لگتا، مزہ بھی نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ بھائی بڑے نے کہا ہے. اسی طرح بھائی کبھی کبھی نمازوں میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں دل نہ چاہے، بھائی اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، چاہے دل لگے نہ لگے. ہمارے دل کی تھوڑی چلے گی، سب اللہ کے حکم کی چلے گی. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں. اچھا، اس مزے میں کبھی کبھی انسان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت عبادت کری تو ایک دم سے روشنی نظر آئی. عبادت کرنے کے بعد، کوئی مخصوص عبادت کے بعد حضرت اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک روشنی نظر آئی، رات کے اندھیرے میں روشنی. اور اس روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر تم نے ہمیں خوش کر دیا، اب انعام لے لو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی روشنی میں سے کہہ رہے اب انعام لے لو، تم سے ہم خوش ہو گئے تمہاری عبادت سے. کیا انعام ہے؟ اب تمہیں شریعت کے کسی حکم کی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے، اب تم بخش دیے گئے، بخشائے، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایسی زندگی گزارو. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جس چیز کی رعایت اور اجازت انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئی کہ نماز روزہ زکوٰۃ معاف، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ شیطان مجھے گمراہ کر رہے ہیں، دھوکے میں ڈال رہے ہیں. تو اعوذ باللہ استغفر اللہ پڑھ کے اس کو بھگایا. بعض دفعہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، یہ شیطانی بھی ہوتی ہیں. انسان خوش ہو جاتا ہے کہ میں کچھ ہوں جبھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. بعض دفعہ یہ اکابرین اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کو سمجھ میں دیر سے آتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ چیزیں جب نظر آتی ہیں نا، انسان بڑا ہو جاتا ہے، میں کوئی چیز ہوں جبھی ایسا ہو رہا ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی اچھائی ہو جائے نا، اپنی بڑائی مت سوچو، بھائی یہ کہو اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں.
اگر اپنی طرف نیت جائے گی نا کہ میں نے کچھ کیا تو ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، کہ گمراہ ہو جاؤ گے، دھوکے میں پڑ جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے، مقصود سے ہٹ جاؤ گے، شیطان مار دے گا، شیطان ہمیں مار دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان نے ایک روشنی کی شکل میں، یعنی عبادت کری تو روشنی نظر آ گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ عبادت کریں تو کچھ نظر آ جائے، تو بعض دفعہ یہ نظر آنے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شیطان کے بچے مجھے گمراہ کرتے ہیں، جو چیز انبیاء علیہ السلام سے معاف نہیں کی گئی تو مجھے معاف کر رہا ہے، میں کیا ہوں؟ شیطان نے کہا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اب پھر دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر کہ مجھے غرور آئے گا، واہ میری قابلیت نے مجھے بچا لیا۔ فرمایا نہیں، مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ جواب دیا کہ مجھے دھوکہ نہ دو، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھ کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ اگلا واعظ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میری طبیعت ہے کہ میں وقت کا بہت اہتمام کرتا ہوں، نظام الاوقات جس کو کہتے ہیں نا ٹائم ٹیبل، اس کا میرے اندر بڑا اہتمام ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دینی کام مجھ سے لے لیے۔ بہت ساری کتابیں حضرت نے لکھی، حضرت کا معمول تھا کہ ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی زندگی نظم و ضبط، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل، شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور جن کی زندگی بے ڈھنگی ہوتی ہے، سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں، گھومنے نکلے تو پورا دن گھوم رہے ہیں، اور کھانے بیٹھے تو بے دھڑک کھا رہے ہیں، نہ ان کی زندگی میں کوئی نظام ہے، نہ گھر والوں کے لیے ٹائم ہے، نہ عزیز و اقارب، نہ والدین کے لیے ٹائم ہے، نہ اللہ کی عبادت کا ٹائم ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی نظام الاوقات نہیں ہے۔ یہ بے ڈھنگی زندگی والے انسان کوئی کام نہیں کر پاتے، نہ دنیا کا نہ دین کا۔ جن کی زندگی بے ڈھنگی ہوتی ہے ان سے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے اور دین کے لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے۔ جتنے لوگ دنیا کے لحاظ سے کچھ کر گئے، چاہے اس سے دنیا والوں کو فائدہ پہنچا، جتنے لوگ دین کے لحاظ سے کچھ کر گئے، ان کی زندگی ہم دیکھیں نظم و ضبط والی تھی۔ اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت اعمال کرنے ہیں، اس وقت لوگوں سے ملنا ہے، اس وقت سو جانا ہے، ساری چیزیں طے تھیں ان کی زندگی میں۔ بڑے حضرت فرماتے ہیں حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی میری زندگی میں تو شروع سے، بچپن سے ہی اس بات کا اہتمام رہا کہ ہر کام میں طریقے سے وقت پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو کام جس وقت کے لیے میں نے متعین کیا ہے، میں وہ کام اسی وقت میں کروں گا۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز گزر گئی، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیں 5 وقت کی نماز دے کر اللہ نے انسان کو ایک نظام الاوقات کے تحت باندھا ہے۔ یہ نہیں کہ فجر شام رات کو پڑھ لینا اور عشاء صبح پڑھ لینا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک نظم کے تحت پابند کیا ہے، آزاد نہیں ہے۔ نظام الاوقات کی زندگی، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمارا ایک نظم ہے کہ فجر اس وقت پڑھنی ہے، اتنے وقفے کے بعد ظہر، اتنے وقفے کے بعد عصر۔ پھر اللہ نے سونے کا نظم بنایا کہ رات سو جاؤ، پھر اللہ نے جاگنے کا وقت نظم بنایا صبح اٹھ جاؤ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سونا نہیں ہے، پھر اللہ نے کہا جب اشراق کا وقت چاش کا روزی کمانے کے لیے نکلو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کا وقت تھوڑی دیر قیلولہ کر لو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات ہو گئی سو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے اندھیرے میں مت نکلو۔ تو اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں نا، اپنی شریعت کو دیکھیں، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ہمارا ایک نظم ہے، ہم نظم سے جڑے ہوئے ہیں۔
شیڈول، ٹائم ٹیبل، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. اگر ہم اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، بیکار ہیں ہم. نہ ہم دنیا کا کوئی کام کریں گے، نہ دین کا، نہ آخرت کا کچھ کریں گے. اس لیے حضرت اس واز میں فرماتے ہیں بھائی میں تو اپنے پاس آنے والوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ اپنا نظم مان دو، میرے پاس فارغ مت بیٹھے رہو. یہی وجہ تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا رہتا تھا، کیوں بیٹھے ہو، کوئی کام ہے؟ نہیں ہے تو جاؤ کام میں لگو. یعنی کوئی نظم والا آدمی ہو نا، اس کا کسی کو بیکار بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا. بھائی کام ہے تو بات کرو، نہیں تو جاؤ کام میں لگو. زندگی ایسی ہونی چاہیے، زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کو نہ کسی کام سے جوڑ لینا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام. حضرت سے معاذ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، عجیب بات فرماتے ہیں. حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وسوسے بہت آتے ہیں، تو حضرت نے کہا فارغ ہی رہتے ہو؟ کہ جی، جھاڑو لگا لیا کرو گھر کی. علاج بتایا تھا. کہا کہ فارغ آدمی کو وسوسے خیالات آتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو مجھے یہ نہ ہو جائے، میرے بچوں کو یہ نہ ہو جائے، کام میں یہ نہ ہو جائے، بیکار کے وسوسے آ رہے ہیں. پھر یہی آدمی نفسیاتی بنتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے، سوچ کے نفسیاتی. تو حضرت سے کسی نے کہا حضرت وسوسے بہت آتے ہیں. حضرت نے کہا کیوں آتے ہیں؟ فارغ بیٹھتے ہو؟ کہ فارغ ہوں. حضرت فرمایا فارغ نہیں بیٹھا کرو، جب وسوسے آیا کریں تو کوئی بھی کام کر لیا کرو، چاہے گھر کی جھاڑو لگا لیا کرو، فارغ نہ بیٹھو. فارغ آدمی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری نظام الاوقات کے تحت جڑی ہوئی تھی، پوری جڑی تھی. ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی کا خالی نہیں تھا. ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سے چل رہا تھا، نظام سے چل رہا تھا. ایک ایک چیز، ایک ایک لمحہ، ایسی زندگی آپ کی گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا حساب لگائیں تو ایک لمحہ بھی بیکار نہیں. ایک ایک لمحہ، اب اس سے ملنا ہے، اب یہ کام ہے. آپ کی زندگی پوری گزر گئی ایسے. تو اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے. یہ دین کی شریعت کے خلاف ہے کہ سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ راتوں کو دیر سے آتے ہیں، 3 بجے 4 بجے، پھر سوتے ہیں، پھر 1 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں. ڈیلی کا معمول ہے. یعنی ایک عام نظم بن گیا ہے کہ 3 بجے 4 بجے سوئیں گے، 5 بجے سوئیں گے اور 2 بجے اٹھیں گے. اپنی زندگی کو ہم خراب کر رہے ہیں، بیکار کر رہے ہیں. اللہ نے کہا رات سونے کے لیے بنائی ہے، ہم کہتے ہیں دن میں سوئیں گے. اللہ نے کہا دن روزی تلاش کرو، ہم کہیں گے رات کے اندھیرے میں روزی تلاش کریں گے. اللہ نے دن بنایا ہے روزی تلاش کرنے کے لیے، اور اس کے لیے اتنا بڑا سورج لگا دیا تاکہ تمہیں لائٹوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہم لوگ راتوں کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ لوڈ شیڈنگ کے مسائل، پھر وہ حکومت پابندی لگاتی کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی، 10 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی. شریعت سے ہٹے ہوئے. اگر ہم شریعت پر آ جائیں تو 6 بجے مارکیٹیں بند، سارا مسئلہ ہی ختم. ہم نے خود اپنے لیے مسائل بنائے ہوئے، ہم دین سے ہٹ گئے، شریعت سے ہٹ گئے. تو شریعت اور دین، اللہ اور اس کے رسول کی طریقے میں، تعلیمات میں ہماری کامیابی ہے. اس کا یقین بٹھا لیں. اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں نظم بنا کر دی ہے نا زندگی گزارنے کا، اس نظم میں بس خیر ہے. اس نظم سے ہم ہٹیں گے پریشان نہیں ہیں، ہم نہیں خوش رہ سکتے. یہ بات اپنے دل میں ہمیں اتارنی ہوگی کہ جو نظم اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہے بس وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے ہٹ کر نہیں. جیسے ایک کمپنی مشین بناتی ہے، بڑی سی بڑی کمپنی مشین بناتی ہے، تو مشین کے ساتھ وہ کارڈ دیتی ہے، اچھی خاصی ایک چھوٹی سی بک دیتی ہے کہ بھائی اس میں ساری ہدایت لکھی ہیں. اس ہدایت کے مطابق ہماری مشین استعمال کریں گے تو 10 سال بھی خراب نہیں ہوگی، اور اگر ان ہدایت کے خلاف چلیں گے تو 10 سال نہیں 10 دن میں بھی خراب ہوگی، وارنٹی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، اس میں ہماری زندگی پرسکون گزرے گی. اس طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے. وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. اس طریقے سے ہٹ جائیں گے، پریشان نہیں گے، خراب ہو جائیں گے. یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ ہماری جسمانی صحت رہی، نہ ہماری دنیا کی کام رہے، زندگی بیکار رہے. ایک اللہ والے کی بات میں سن رہا تھا بیان، مجھے اتنی حیرانگی ہوئی، کہنا اب تو زندگی عجیب ہو گئی ہے. دوائیاں جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں نا، کھانے کی ٹرے سج کر آتی ہے، تو دوائیوں کی بھی ٹرے سج کر آتی ہے.
اب تو یہ ہو گیا ہے. یعنی اچھے خاصے لوگ اپنے کھانے کے ساتھ دوائیوں کی بھی ایک ٹرے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ دوائیاں بھی کھانی ہیں، کیونکہ زندگی اللہ کے بنائے ہوئے نظام الاوقات سے ہٹ گئی ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں. اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام الاوقات کے مطابق ہماری زندگی ڈھل گئی، سب بیماریوں اور دوائیوں سے جان چھوٹ گئی، سب بیماریوں اور دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی. حکیم المدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جن کی آواز سنا رہا ہوں، یہ فرماتے تھے فجر کے بعد کی واک، چہل قدمی میرے نزدیک اشراق سے زیادہ ضروری ہے. وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک کوئی فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے، یہ ایک مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن فجر کے بعد کی چہل قدمی واکنگ یہ صحت کو بچا رہی ہے، اور صحت کا بچانا فرض ہے. صحت اچھی ہو رہی ہے نا، فجر کے بعد کی چہل قدمی سے صحت اچھی ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہے، حدیث ہے، بیماری سے پہلے صحت کی حفاظت کرو، بیماری سے پہلے صحت کی حفاظت کرو، حکم ہے. جسم ہمارا نہیں، امانت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اب واک کیا کرتے، نظم تھا، فجر کے بعد کے معمول تھا، ایک لمبا صبح کی واک تھی حضرت کی. اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں دین نہیں ہے، دین ہے. دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ نظام الاوقات بناؤ، نظام الاوقات بناؤ، اس کے تحت زندگی گزارو. زندگی میں بہاریں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، دنیا کے بھی بہت سارے کام ہم سے ہو جائیں گے، دین کے بھی بہت سارے کام ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدین